أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه. الحمد لله اللہ تعالیٰ سے آج کی اس ملک میں سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. بس میرے پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل فرمائے. ماہ مبارک سفر ایک ایسی ہستی سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ جس مبارک ہستی نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت میں ان کا بہت ہی بڑا کردار ہے. کہ جو دور فتنوں کا دور تھا، کہ وہ دور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ مسلمان کہلانے والے ایمان کے چور ہوتے تھے. اور ایسے وقت میں وہ مرد کلندر رب کی جانب سے ہمارا ایسا مددگار بنتا ہے کہ آج بھی دنیا ان کا نام سن کر آپ کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس دور میں بہت سے حضرات لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جناب اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب سے اعلیٰ حضرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کیا ایک نبی اور امتی کا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سوال ہی پیدا ہے کہ ایک نبی اور ایک امتی کا آپس میں مقابلہ کیا جاتا ہے، اور ایک عام امتی، ایک اللہ کی ولایت سے منصور امتی اور ایک صحابی، ان تمام کے جدا جدا مراتب ہیں. اگر کوئی اللہ کا ولی بھی ہو تو اس کا نبی کے ساتھ مقابلہ نہیں، بلکہ اگر صحابی بھی ہو تو صحابی کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا ہے، لیکن نبی کی شان کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. تو جب صحابی کے ساتھ ہم نبی کا مقابلہ نہیں کرتے اور اس مقابلے سے ہٹ کر ہم حضرت صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اب سب سے بڑا سچ بولنے والا رب العالمین ہے. تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ جناب ہم تو تکبیر پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے سچا ہے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا.
کیونکہ سب جانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو صدیق تھے آپ ان تمام صدیق سے سب سے افضل و اعلیٰ، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت کے دور میں بہت سے حضرت تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ دنیا آپ کو اعلیٰ حضرت کی نہیں ملتی۔ تو یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہم کیوں کہتے ہیں، اور آپ نے اتنے اعلیٰ کام کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی، اور آپ کی ذات کا جو بھی شاہکار دیکھیں اس کی مثال اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم و فنون سے نوازا تھا۔ آج تک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر علماء کرام تفسیر فرما رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ کو 56 علوم پر دسترس حاصل تھا، کہ آپ کو 56 علوم آتے تھے، لیکن اب علماء کی یہ تحقیق ہے کہ آپ کو 102 علم آتے تھے، آپ کو 102 علم آتے تھے، صرف ایک ذات ہے۔ ہمیں کتنے علم ہوں گے؟ آپ عالم دین تھے، آپ مفتی اسلام تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو دنیاوی علم بھی آتا تھا۔ آپ ریاضی کے ماہر تھے، دیگر دنیاوی علوم کے آپ ماہر تھے، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا والے بھی امام مانتے تھے، اور آپ کو دین والے بھی اپنا امام مانتے تھے۔ اسی لیے آپ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے کہ آپ اہل سنت کے امام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے آج ایک واقعہ پیش کروں گا کہ جس سے ہماری بھی تربیت ہوتی ہے۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بھی وہ ذات ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کے کس کس پہلو کو بیان کریں، وہ بیان سے مانگا جاتا ہے، لیکن ہماری تربیت جن سے ہوتی ہو اس ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے ایمان کمزور ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم مشکوک ہو کر دعا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں شک ہوتا ہے، ہمیں اعتقاد پختہ نہیں ہوتا، یقین کامل نہیں ہوتا، کیونکہ رب نے تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی رب کے فرمان پر ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی جو حدیث ہے ان پر بھی ہم ایسا ہی اعتقاد رکھتے ہیں، پتہ نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب کسی مزار پر بھی جاتے ہیں اور کوئی دعا پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں مزار پر جا جا کے ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، مانگ مانگ کے زبان ٹیڑھی ہو گئی ہے، لیکن دعا پوری نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، اس پر بھی کبھی موقع میرے کو بیان کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں، بے شک، کیونکہ آپ کی زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، ہم جب اس سیرت کو ملاحظہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر اللہ کے محبوب سے محبت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بات کا حکم نہ بھی فرماتے، صرف صحابہ کرام آپ کو کام کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتے، صحابہ کرام سوال قائم کیے بغیر وہ عمل کیا کرتے۔ تو اندازہ لگائیے کہ صرف عمل دیکھ کر صحابہ کرام کو عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب جب حکم دے دے تو صحابہ کرام کے حکم پر عمل کرنے کی شان کیا ہوگی کہ جب دیکھ کر عمل کا حکم یہ ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور حکم دے دے تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم پر عمل کرنے میں سوچیں گے؟ دیکھتے ہوئے عمل کرنے
حکم پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی جب پیارے محبوب کو فرمان دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اور اسی لیے قاری دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی فرمایا کہ اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اعلیٰ حضرت جو بھی فرماتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فرماتے ہیں۔ انہوں نے جو تحقیق کی اس تحقیق پر میری آنکھیں بند ہیں، اور میں اس ذات پر آنکھیں بند کیوں نہ کروں کہ جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی اپنے رب کے ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے، جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ اور اس کی ایک ہی مثال ہے، لوگوں نے بھی ترجمہ کی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا کہ محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا، اے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے لائق ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ نبی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہدایت یافتہ ہیں کہ آپ ہی کے سب کے کائنات کو ہدایت نہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی ذات گمراہ والی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ضالت کا ترجمہ عربی میں گمراہ بھی آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قلم اٹھایا سبحان تو اللہ۔ آپ کے قلم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں تو صحیح کہتے ہیں۔ آپ ترجمہ سنیں گے آپ کو بھی اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ترجمہ کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو آپ کو راہ دکھا دی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو راہ دکھا دی۔ پہلے بھی ترجمہ ہوا کہ جو بے ادبی پر منحصر تھا، کہ جس سے بے ادبی کا شائبہ تھا، اعلیٰ حضرت نے اس شائبے کو دور کر دیا، اور آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے اس سے اپنی زبان کو پاک رکھا کہ اگرچہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں لیکن میرے ترجمہ کرنے میں میرے محبوب کی بے ادبی کیسے ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم بھی کہیں کہ ہم پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں بند ہو جائیں، ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر آنکھیں بند رکھیں۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، حالانکہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ہمیں ایسی تعلیم ملی، ایسی ایمان کی حفاظت ملی کہ اسی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ ہم ہیں سنی لیکن ہماری پہچان بریلوی کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ آج لوگ بہت سے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ جب ہم سنی بریلوی کہیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ سنی عام سنی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت والا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جو اپنے رب کا بھی باادب ہے، اپنے محبوب کا بھی باادب ہے، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو ولایت ملی اعلیٰ حضرت ان کا بھی ادب کرنے والے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر ایسا اعتقاد رکھتے ہیں، ایسا یقین رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سفر حج پر روانہ تھا، آپ کے ساتھ کئی لوگ، آپ کی والدہ بھی تھی۔ اس وقت پانی کے جہاز پر سفر کیا جاتا تھا، جہاز ڈگمگانے لگا، 3 دن سے مسلسل طوفان کی کیفیت، اب چاروں طرف پانی پانی اور جہاز ڈگمگا رہا ہو تو آپ سمجھ جائیے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ سمجھائی نہیں جا سکتا، جس پر بیتی ہوگی وہ اس کو سمجھ جائے گا کہ جب موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہو اس وقت زبان سے صرف کلمہ طیبہ کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں۔
ورنہ جس پر اللہ تعالیٰ کرم نہ ہو اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال موت منہ کے سامنے، سب نے کفن پہن لیے۔ اعلیٰ حضرت اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی تشویشناک حالت میں۔ آپ اپنی ماں کو تسلی دیتے ہو، کہتے ہیں ماں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں میری قسم کھانے کی بھی وجہ ہے، میں ایسی قسم نہیں کھا رہا۔ آپ بولو گے ایسی قسم کھا رہا ہے، ہوا میں تیر چلا رہا ہے۔ میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ جو میرے محبوب ہیں وہ سچے ہیں، اور میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا کو پڑھا ہے، اور اس دعا کے بارے میں میرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو جہاز میں کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لے وہ ڈوبے گا نہیں۔ الحمدللہ میں نے وہ دعا پڑھی ہے۔ دنیا تو کہہ سکتی ہے جہاز ڈوب سکتا ہے، لیکن امام احمد رضا کی زبان سے کبھی بھی یہ جملہ نہیں نکلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے وہ جہاز نہیں ڈوبے گا، تو انشاءاللہ ہمیں منزل مل کر رہے گی۔ اعلیٰ حضرت ایسا اپنے محبوب پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایسا فرمان پر بھروسہ ہے، تو ہم اس اعلیٰ حضرت پر بھروسہ نہ کریں۔ اگر انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، بالکل حق سکھایا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی جو بھی تعلیمات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا اعتقاد بالکل مضبوط رب تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ اب آپ سوچئے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پر اتنا بھروسہ ہے تو رب پر کیسا بھروسہ ہوگا؟ جس کا نبی پر اتنا بھروسہ ہے اس کا رب پر کتنا بھروسہ ہوگا؟ تو رب تعالیٰ کی ذات پر کیا بھروسہ ہوگا اسے تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو پختہ اعتقاد کے ساتھ کریں۔ جب بھی کسی حدیث رسول کو سنیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا تو آنکھیں بند کر کے اس حدیث پر عمل کریں، اعتراض کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔